خواتین و حضرات، ہم بچوں کی بیماریوں کے بارے میں آپ کے سماعت کے لیے مضامین پیش کر رہے ہیں۔ کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو کس طرح مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ برڈ فلو کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ برڈ فلو ہے کیا، برڈ فلو کس طرح پھیلتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ یہ برڈس جو ہیں، ریسرچرز جو ہے وہ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ جو مائگریٹنگ برڈ ہیں، ڈکس ہیں، گیز ہیں، سوان ہیں، جو کہ بہت بڑے فاصلے طے کر کے مختلف ممالک سے دوسرے ممالک پہنچتی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہیں جو کہ بیماریوں کو پھیلا سکتی ہیں اور وائرل ڈیزیز کو پھیلا سکتی ہیں۔ یہ جو برڈس ہیں، ان کی سیکریشنز میں اگر وہ انفیکٹڈ ہیں وائرس سے، تو ان کی سیکریشن میں، سیلیوا میں اور مختلف سیکریشنز میں یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جو جس ملک میں یہ برڈس پہنچتی ہیں وہاں پر یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ وائرس جو ہے اگر کسی فارم کے اندر پولٹری فارم کے اندر اسپریڈ ہو جائے تو بے تحاشا مرغیاں اس کے اندر مرنے لگتی ہیں۔ وہاں کے ایکوپمنٹ وغیرہ جو ہے اگر کنٹامنیٹ ہو جائیں، آلودہ ہو جائیں، تو وہ بھی بیماریوں کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اگر فارمز ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اس میں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی فارم کے اندر آتے جاتے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ایک فارم سے دوسرے فارم کے اندر جو ہے بیماری پہنچ جاتی ہے۔ کس طرح جو ہے یہ جو ہے ایوین فلو یا برڈ فلو جو ہے انسانوں میں کس طرح پھیلتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو برڈ فلو یا ایوین فلو ہے، وہ جو لوگ اس انڈسٹری میں اور اس کا گوشت بیچنے کے اندر یا اس کے ہینڈلنگ وغیرہ میں، پولٹری کی ہینڈلنگ میں انوالو ہیں، ان کے اندر یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بیماری اس علاقے میں، کسی ملک میں پھیل رہی ہے، تو ان لوگوں کو جو کہ اس انڈسٹری میں مصروف ہیں، ان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ کیا جو ہے برڈ فلو عام لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے؟ عام لوگوں میں تو اتنا پھیلنے کے چانسز نہیں ہیں برڈ فلو وائرس کے، مگر جو لوگ انوالو ہیں اس انڈسٹری میں، ان میں پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کی سائن سمٹم کیا ہوتی ہیں، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں برڈ فلو کی علامتیں، جو فلو کی جو ٹپیکل علامتیں ہوتی ہیں وہی علامتیں برڈ فلو کی بھی ہوتی ہیں، جس میں بخار ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، جسم کے اندر درد محسوس ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے آئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ انفیکشن جو ہے لنگس میں یا پھیپھڑوں میں چلا جائے تو نمونیا کاز کر سکتا ہے، جس میں بہت سیویئر قسم کی کھانسی ہو سکتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر یہ وبا کی صورت میں پھیلے تو اس کی کیا سائن ہوگی؟ اگر سائن سمٹم کافی لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جائیں اور اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں، ایک فرد سے دوسرے فرد کو یا فیملی سے انوالو ہو جائیں، تو ہم اسے پینڈیمک کہتے ہیں۔ پبلک آفیسرز جو ہیں وہ کس طرح اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کہیں پر بھی برڈ فلو کی علامتیں موجود ہوں کسی بھی فارم میں، تو ان برڈس کو فوراً ہی تلف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بیماری وہیں پر کنٹرول ہو جائے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس طرح جو ہے فارمز جو ہیں، جو پولٹری فارم ہے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں باقاعدہ، اور ان کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔ مگر اس کے اندر ایک اور جو پرابلم ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ عام لوگوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر پولٹری کا گوشت وغیرہ استعمال کریں گے تو ان میں بھی بیماری پھیل سکتی ہے، یا انڈوں سے بھی بیماری پھیل سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر پولٹری کے پروڈکٹس جو ہیں ان کو اچھی طرح کوک کیا جائے گا، پکایا جائے گا، بہت اچھی طرح سے کوکنگ کی جائے گی، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس سے کوئی بیماری پھیل سکے۔ اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی کٹنگ کرنے والے ہیں، یا گھر میں اگر پولٹری کی پروڈکٹس کو کاٹا جا رہا ہے یا اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد ہینڈ واشنگ پراپر طریقے سے کی جائے، تاکہ
کوئی اگر وائرس اس میں موجود ہے تو وہ دوسروں کو انفیکٹ نہ کر سکے. تو اس طرح بیماری سے بچ سکتے ہیں اور یہ اس بیماری سے اپنی فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کے بچنے کے طریقے ہیں کہ برڈس کے کیجز وغیرہ کو بہت اچھی طرح صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ان کے کھانے پینے کے جو یوٹینسلس ہیں ان کے صفائی ستھرائی بھی بہت اچھی طرح کرنی چاہیے. اگر بیماری پھیل رہی ہے تو پھر سب چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو یہ کہ فارم جو ہے جس میں ہزاروں یا لاکھوں برڈس موجود ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. ان کو جمع کر کے جلا دیا جاتا ہے. جلانے کے ساتھ جو ہے نا وہ بیماری کو ختم کرنے کی انتہائی اہم کوشش ہوتی ہے جس کے ذریعے بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.